الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 12 فروری بروز سوموار 2024 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک معراج کا ذکر چل رہا ہے، اور اس میں آج ہم 7 آسمانوں میں 8 نبیوں کی ملاقات کا بیان فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کا بیان کروں گا، اور سمجھ لیں کہ روحانی طور پہ ہماری بھی ملاقات اور سیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے تو ایک فرشتہ دیکھا جس کا نام تھا اسماعیل، صاحب السماء الدنیا، یعنی وہ خازن تھا۔ اس کے آگے 70,000 فرشتے تھے، اور ہر فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتہ تھا۔ اب تعداد کا آپ خود اندازہ فرما لیں۔ اب جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس خازن سے کہا کہ دروازہ کھولو، تو فرشتے نے پوچھا من ھذا، تم کون ہو؟ تو جبریل امین نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ تو اس نے کہا کہ من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ معی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ نبی پاک شاہ الاولاق حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس خازن نے کہا ارسلت الیہ، کیا تمہیں حضور کی طرف بھیجا گیا تھا یا تم خود ہی حضور کو لے کر آ گئے ہو؟ تو کہا نعم، مجھے بھیجا گیا تھا۔ تو اس فرشتے نے کہا مرحبا مرحبا و اہلا و نعم المجیء جاء، تمہارا آنا مبارک ہو اور آنے والا اچھا ہے۔ اب فرشتے نے آسمان دنیا کا دروازہ کھولا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، تو پہلے آسمان میں جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم کی زیارت ہوئی، وہاں حضرت آدم موجود تھے۔ تو جبریل نے کہا ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، تو فسلم علیہ، آپ ان پر سلام فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو سلام فرمایا، تو حضرت آدم نے سلام کا جواب بھی دیا اور باپ نے اپنے بیٹے کا استقبال بھی کیا۔ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، اے میرے نیک بیٹے اور نیک نبی، تم کو آنا مبارک ہو۔ حضرت آدم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بھی کہا اور وہ بھی نیک، اور نبی کہا وہ بھی نیک۔ ویسے تو ہر نبی نیک ہوتا ہے، پر اس معنی یہاں یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ اعلیٰ، نیکی میں سب سے زیادہ اوپر والے مقام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی یمینہ اسودۃ و علی یسارہ اسودۃ، اذا نظر قبل یمینہ ضحک و اذا نظر قبل شمالہ بکا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ان کی اولاد کی روحیں ہیں اور بائیں طرف بھی ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ اذا نظر قبل یمینہ ضحک، جب آپ اپنی دائیں والی اولاد کو دیکھتے ہیں حضرت آدم تو مسکرا پڑتے ہیں، اور وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، جب وہ بائیں والی اولاد کو دیکھتے ہیں، بائیں طرف والی اولاد کی روحوں کو، تو رونے لگ پڑتے ہیں۔ تو دوسری روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ ہے جس سے خوشبو نکلتی ہے، بائیں طرف سے ایک دروازہ ہے جس سے بدبو نکلتی ہے، دائیں والے سے خوشبو نکلتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یہ دائیں بائیں کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، یہ جو دائیں والے ہیں نا یہ تو جنتی ہیں، یہ آپ کی امت کے اور حضرت آدم کی اولاد کے جنتی ہیں، ان کو دیکھ کر حضرت آدم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وَأَهْلُ الْيَسَارِ مِنْهُمْ أَهْلُ النَّارِ، اور یہ جو بائیں ہیں تو یہ جہنمی ہیں۔ جب ان کو دیکھتے ہیں تو حضرت آدم غمگین ہو جاتے ہیں۔
تو پہلے آسمان پر کن سے ملاقات ہو رہی ہے؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اس میں ایک تسلی تھی کہ اے میرے محبوب، جس طرح تیرے باپ آدم کو ہجرت کر کے جنت سے دنیا میں آنا پڑا، آپ کو بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنا پڑے گا۔ یہ ملاقات کروائی۔ دوسرے آسمان پہ اسی طرح ہوا، جب سلام علیک سلیک ہوئی، ثم عرج بی الی السماء الثانیہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب دوسرے میں آسمان پہ پہنچا تو اسی طرح فرشتے نے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا تو وہاں میری دو نبیوں سے ملاقات ہوئی، ایک سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ھذا یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام، تو جبریل امین نے کہا کہ یہ حضرت یحییٰ ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ ہیں، فسلم علیہما، آپ ان پر سلام فرمائیے۔ سرکار نے سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ آپ کو خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو اے ہمارے بھائی، نیک بھائی اور نیک نبی۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی اور حضرت یحییٰ سے کیوں ہوئی؟ اس پر غور فرمائے تو 4 حکمتیں سمجھ آتی ہیں۔ بولو جی کتنے؟ 4۔ نمبر 1، مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب انتہائی مشکل ہوگی انسانیت پر، حالات بہت سخت ہوں گے، یعنی سورج سوانیدے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، تو اس وقت انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور بالآخر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ بھائی آج کوئی نبی کام نہیں آئے گا، تمہیں در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا۔ تو اس لیے ملاقات کرائی گئی کہ یہ ہیں وہ نبی جو آپ کا امت کو بتائیں گے، خلقت کو، اور خلقت اور امت حضور کی، حضور کے در پر قیامت والے دن جائے گی اور پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کی ایک الگ تفصیل ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاص نبی اور رسول ہیں جو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا، وہ اتریں گے اور حضور کا کلمہ پڑھیں گے اور حضور ہی کی شریعت میں نکاح فرمائیں گے، ان کی وفات ہوگی اور جنازہ سرکار کی شریعت کے طریقے پر پڑھایا جائے گا، اور ان کی جگہ آج بھی سرکار کے روضہ پاک میں خالی ہے، وہاں ان کی تدفین مبارک ہوگی، اس لیے ملاقات کروا دی گئی۔ تیسری وجہ، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے سب سے زیادہ قریب ہیں نبیوں میں۔ کیوں؟ کہ لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد میں ہی آیا ہوں اور کوئی نبی درمیان میں نہیں آیا۔ تو اس لیے آپ کے قرب کی وجہ سے آسمانوں پر حضرت عیسیٰ کو ملاقات کروا دی گئی۔ نمبر 4، اس ملاقات میں اشارہ تھا کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کی اور حضرت عیسیٰ ڈٹے رہے، اے میرے محبوب آپ کے خلاف بھی یہودی سازشیں کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں بھی یہودی ناکام ہوئے اور آپ کے مقابلے میں بھی یہ تو یہودی ناکام ہوں گے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس لیے ملاقات ہوئی کہ وہ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی تھے، تو اس لیے ان کی بھی ملاقات ہو گئی۔ آگے جی، ثم عرج بی الی السماء الثالثۃ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں تیسرے آسمان پر پہنچا، علیک سلیک کے بعد دروازہ کھولا گیا تو وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جبریل علیہ السلام نے یوں تعارف کرایا کہ ھذا یوسف فسلم علیہ، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، آپ ان پر سلام کیجئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام فرمایا تو انہوں نے کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسین پیدا فرمایا، جس طرح 14ویں کا چاند حسن میں ستاروں پر فائق ہوتا ہے، اسی طرح ان کا حسن دوسرے لوگوں کے حسن سے اعلیٰ ہے۔ اب یہ کیوں کیا؟ حضرت یوسف سے ملاقات کیوں ہوئی؟ تو علماء لکھتے ہیں اس میں اشارہ تھا کہ حضرت یوسف سے سب سے زیادہ حسد انہوں نے کیا جو اپنے تھے، جو بھائی تھے۔ تو آپ کے جو اپنے ہیں نا قریشی اور ہاشمی، یہ بھی آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائیں گے۔ حضرت یوسف نے بھی صبر کیا اور حضور نے بھی صبر فرمایا۔
حضرت یوسف نے بھی بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور یہی جملہ حضور نے بھی قریشیوں کو فرمایا فتح مکہ پر کہ تم پر کوئی جرم نہیں ہے، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ایسے ہو۔ اچھا جی، ثم عرج بی الی السماء الرابعۃ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں چوتھے آسمان پر پہنچا، جب وہاں علیہ السلام کے بعد دروازہ کھولا گیا تو میری ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، اور جبریل نے کہا ھذا ادریس علیہ السلام، آپ ان کو سلام کرو، تو میں نے سلام کیا تو جواب میں انہوں نے کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، کہ اے ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی آپ کو خوش آمدید۔ اس میں دو حکمتیں تھی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرانے میں۔ پہلی کہ فن کتابت کے موجد، لکھنے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور اس میں اشارہ تھا کہ اے میرے محبوب اب آپ بھی لکھیں گے، چنانچہ سرکار نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو اس میں ملاقات میں اشارہ تھا کہ جیسے ان کا مقام بلند ہے آپ کا تو اس سے بھی بلند ہے، مقام تو کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تو آپ کی خاطر آپ کا ذکر بھی بلند کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، ثم عرج بی الی السماء الخامسۃ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر پانچویں آسمان پر پہنچا تو وہاں میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی، اور جبریل نے تعارف کراتے کہا ھذا ہارون علیہ السلام فسلم علیہ، یہ ہارون علیہ السلام ہیں تو ان کو سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، تو اے نیک بھائی اور نیک نبی آپ کو خوش آمدید۔ اس ملاقات میں اشارہ تھا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو بچڑے کی پوجا سے روکا مگر انہوں نے بات نہیں مانی، مخالفت کی، ہلاک ہوئے، ان پر گرفت ہوئی، اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی قریشیوں کو بتوں کی پوجا سے روکیں گے، مگر جو آپ کی نہیں مانیں گے اور مخالفت کریں گے تو وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قریشیوں پر قحط بھی آیا، جنگل میں مردار تک ان کو کھانا پڑا، غلاظتیں ان کو کھانی پڑی، اور پھر غزوہ بدر میں ان کو جان سے بھی جانا پڑا، ہلاکت بھی نصیب ہوئی۔ تو جس طرح ہارون علیہ السلام کے مخالفوں کو ہلاکت بربادی نصیب ہوئی، حضور کے مخالفوں اور دشمنوں کو بھی قیامت تک ہلاکت اور بربادی انشاءاللہ کہو نصیب ہوتی رہے گی، اور ہوئی بھی اور ہو رہی بھی ہے۔ ثم عرج بی الی السماء السادسۃ، پھر مجھے چھٹے آسمان پر پہنچایا گیا تو وہاں میری ملاقات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کروا دی، اور جبریل نے کہا ھذا موسیٰ فسلم علیہ، یہ موسیٰ ہیں آپ ان پر سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب میں کہا مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح، مرا خوش آمدید ہے نیک بھائی اور نیک نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات اس لیے کرائی گئی کہ حضور پاک فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ رونا اس لیے آ گیا ہے کہ اس جوان کو جو میرے بعد بھیجا اس کو، مگر جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے، اے اللہ میرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ رونا اس لیے آ گیا کہ اس جوان کو جو میرے بعد بھیجا آیا تو میرے بعد ہے، مگر جنت میں اس کی امت میری امت سے زیادہ جائے گی، تو میں اس حسرت سے رو رہا ہوں کہ کاش میری امت عقل کر لیتی اور وہ جنت میں زیادہ جاتے، مگر یہودیوں کو آج تک عقل ہے، بولو نا، آج تک بھی عقل ہے۔ جو بدماشی حضرت موسیٰ کے دور میں کی کر کے لعنتیں لے رہے تھے، وہی بدماشیاں آج بھی یہودی کر کے لعنتوں کے مصداق بن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرانے میں 3 حکمتیں ہیں، بولو کتنی؟ 3۔ نمبر 1، اشارہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام فرمایا، تو اے میرے محبوب آپ کو شب معراج اللہ یہ شرف بھی عطا فرمائے گا، آپ سے بھی بلا واسطہ، کیونکہ جبریل تو پیچھے رہ گئے نا عام روایات کے مطابق، وگرنہ میرے پاس تو ہے بخاری میں کہ جبریل ساتھ ہی گئے، پر چلو پیچھے ہی رکھ لو، تو پھر وہاں جو کلام ہوا ہے نا دنا فتد اللہ پر، وہ ڈائریکٹ ہوا ہے، اس میں کوئی فرشتہ، آپ تھوڑا سا تو بولا کہ نہیں ہوا،
دوسری حکمت یہ تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام شام میں ظالموں کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلے اور کامیابی ہوئی اور دشمن صلح پر آمادہ ہوئے، اسی طرح آپ بھی شام میں داخل ہوں گے اور آپ کو کامیابی ہوگی۔ چنانچہ غزوہ تبوک کے لیے جب سرکار گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، دومت الجندل کے سردار نے جزیہ دے کر صلح کی۔ اور تیسری حکمت اس میں یہ تھی کہ جس طرح ملک شام حضرت موسیٰ کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر فتح ہوا، اسی طرح اے میرے محبوب ملک شام آپ کے بعد آپ کے خلیفہ کے ہاتھ پر فتح ہوا ہوگا، اور وہ خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ساتواں آسمان اور آج کے درس کی آخری بات، ثم عرج بی الی السماء السابعۃ، سرکار فرماتے ہیں پھر مجھے ساتویں آسمان پر پہنچایا گیا تو وہاں میری ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام معافی چاہتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرا دی گئی۔ جبریل تو ساتھ ہی تھے نا، حضرت ابراہیم سے گئی اور جبریل نے تعارف کراتے کہا کہ ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ، یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، ان کو سلام فرمائیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتائیں، آپ سارے مسلمان پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، یہ حضرت یہ جتنے نبیوں کی ملاقات ہوئی ہے ان کے مزارات زمین پر تھے یا آسمانوں پر تھے؟ زمین پر۔ مزارات کہاں تھے؟ پر وہاں بھی موجود ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہو رہی ہے صرف روحوں سے ہو رہی ہیں یا جسموں سے بھی ہو رہی ہیں؟ جسموں سے بھی ہو رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی نبی پاک کے بارے میں یہ ذمی عقیدہ رکھ لے حضور یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ بھائی جہاں جہاں اللہ چاہتا ہے ایک ہی وقت میں پہنچا دیتا ہے، نہیں سمجھے؟ آپ ایسے سمجھ لیں کہ میں رات کو سویا، آپ بھی سو گئے، صبح 4 ساتھیوں نے کہا شاہ جی آپ سے رات خواب میں ملاقات ہوئی ہے، اور میں کہاں تھا؟ آپ نہیں بول رہے؟ میں تو اپنے گھر میں تھا، اپنے بستر پر تھا، مگر 4 ساتھیوں نے کہا کہ جناب رات آپ میرے بھی خواب میں آئے، میرے بھی خواب میں آئے، تو کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بولے نا۔ تو یہ تو ہے جسد مثالی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں جہاں چاہے دکھا سکتا ہے، مگر یہ مسئلہ خواب کا نہیں ہے۔ یہاں تو سرکار بالجسد تشریف فرما ہے، لے جا رہے ہیں، تو ہر نبی کا جسد پاک بھی وہاں تھا اور روح پاک بھی، اور مزارات فرشوں پر ہے۔ تو یہ باتیں اللہ پر چھوڑ دو، اپنی توحید کو خطرے نہ سمجھو، یہ انبیاء کی عظمتیں ہیں جو رب نے عطا فرمائی ہیں، اس میں تمہیں وہابیوں دیوبندیوں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے جواب دیا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے میرے نیک بیٹے، بیٹا کا اور نیک نبی۔ ان الجنت قیعانی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے اپنی امت کو میرا ایک پیغام دے دو۔ سبحان اللہ دیکھو، اور پیغام بھی یہی ہے۔ پیغام کیا ہے کہ ان الجنت قیعان، جنت خالی میدان ہے، غراسها سبحان اللہ، نہیں آخنا تسی سبحان اللہ والحمد للہ۔ اچھا میں آخیا نہیں آخنا تو واقعی نہیں کہہ رہے، او بھائی پڑھ لو اللہ دے بندے ہو، تہاڈا کی جانا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اے میرے بیٹے محمد اپنی امت کو پیغام دے دے کہ جنت خالی میدان ہے، اس میں درخت لگا لو۔ بولو جی، اس میں درخت لگا لو، اور درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت پڑھو گے تو جیسے جیسے یہ کلمات تم پڑھتے جاؤ گے جنت میں تمہارے نام کے باغ لگتے جائیں گے۔ اچھا جی، اس میں کیا اشارہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں ملاقات ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کر آیا ہوں۔ تو چونکہ سرکار ان کی دعا تھے تو اس لیے ان سے ملاقات بھی کروا دی گئی۔ تو یہ جناب 7 آسمانوں پر 8 نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ کر
اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.